ایک اور بات، یہ تو آپ کے جوابات ہو گئے، لیکن ہم سب کے لیے جو لوگ اپنے آپ کو کبھی سمجھتے ہیں کہ وہ بہت پڑھا لکھا ہے اور بہت استنباط اور یہ وہ چیز ہے جو لوگوں میں ختم ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ مارے گئے۔ اللہ کا علم بہت وسیع، اور اللہ جن لوگوں کو علم دے دے انہیں چاہیے کہ وہ اس چیز پر عمل کریں جو ابن قدامہ رحمۃ اللہ نے یہاں کہا۔ جو آدمی علم کے غرور میں مبتلا ہو جائے وہ اس سے بھی بدتر سزا پائے گا جو فرعون کی سزا ہے۔ فرعون تو ملک و مال اور تخت کے غرور میں مارا گیا نا۔ یہ صاحب علم یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اللہ نے اتنا علم دے دیا ہے، میں بڑا ہو گیا ہوں، لوگ کچھ نہیں، والعیاذ باللہ یہ فرعون سے بدتر سزا جہنم میں سے ملے گی۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو بعض اہل نظر نے اپنی جگہ پہ لکھا ہے کہ وہ 6 صدی کے مجدد تھے۔ یہاں دیکھیں آخر پہ ایک مسئلے پہ بحث کرتے ہوئے ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل نکالا ہے۔ ایک مسئلہ ہے جنازی کے متعلق، فَإِنْ كَانَ هَكَذَا فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُوَفِّقُ لَهُ۔ اگر مسئلے میں یہ جو سمجھ پایا ہوں، میں نے تحریر کر دیا ہے، اگر یہ مسئلہ یوں ہی ہے تو سمجھو کہ یہ سب اللہ کی توفیق سے، کوئی ذکر نہیں کیا کہ میں نے اتنی محنت کی ہے، میرا یہ خیال کچھ نہیں، موفق لہو، اللہ ہی کی توفیق سے میں نے اس مسئلے کا حل لکھا ہے۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، اور اگر مسئلہ یوں نہیں ہے، جو کچھ میں نے تحریر کیا ہے مسئلہ اس کے برعکس ہے، فَإِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تو میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں، برات کا اظہار کرتا ہوں، اناول علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امراً، کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کسی ایسی چیز کو کہہ دوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول دوں جس کا ارادہ ان کا نہیں تھا، ان کی حدیث سے جو کچھ میں سمجھا ہوں، اگر ان کی مراد یہ نہیں تھی تو میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولنے کی گناہ سے توبہ کرتا ہوں، اور اے اللہ جو تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور جو تیرا اور ان کا مسئلہ ہے، جو فتویٰ صحیح ہے، اللہ میں اس کی طرف لوٹتا ہوں، اور میں توبہ کرتا ہوں جو کچھ میں نے اس مسئلے پہ لکھا ہے۔ یہ اتنی عاجزی ہے اس شخص کی جو شخص اپنی صدی کا مجدد تھا، اور جو شخص اس کے فخر کے لیے کافی ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے ان کے دست گرفتہ تھے۔ یہ تواضع اور عاجزی کی شان ہونی چاہیے، جن لوگوں میں نہیں ہوتی۔ انہیں چاہیے کہ علم کے باوجود تواضع نہ آئی تو فرعون سے بدتر قیامت میں عذاب ہوگا۔